مبارک لقمان کا قصہ ہے۔ أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسلم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لكم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يكفر فكفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس کا رسول میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت تعالی فہم و فراست کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی انہوں نے جو اپنے بیٹے کو حکمت سے بڑی نصیحت فرمائی، اس نصیحت کو بھی ہمارے لیے اپنے کلام میں ذکر فرمایا اور اس میں سر برس جو چیز تھی وہ شرک سے بیداری اور شرک کو ظلم عظیم قرار دینا۔ پھر بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب تھا بندوں سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حق میں تاکید فرمائی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، خاص کر ماں کے ساتھ، کہ ماں کے بڑے احسانات ہیں بیٹے اور بیٹی کے اوپر، اور اس کو پالنے میں اور بڑا کرنے میں اس سے بڑی مشکل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک بات یاد رکھنا، آنا میرے پاس، آنا میرے پاس، کہیں چھپ کے جا نہیں سکتے، میرے ہاں حساب کتاب سے اور اس کے نتیجے میں جزا سزا سے پھر اخلاص ہی نہیں۔ جب آنا میرے پاس ہے میں پوچھوں گا میں نے جو تمہیں احکام دیے تھے اس میں کتنا عمل کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ اس لیے خود فیصلہ کرو کہ تم نے کیا کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں والدین کے بارے میں تاکید فرمائی وہاں یہ بات سمجھ جائے کہ سب سے مقدم میرا حق ہے،
میرا حق سب پر مقدم ہے. اگر والدین میرے کسی حکم کی خلاف ورزی پر آمادہ کرے وہاں ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات نہیں مانی. حدیث شریف بھی ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت کی جائے. اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہے، حکم کے توڑنے کا کہہ رہے، تو وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے. البتہ والدین کے ساتھ دستور کے مطابق رہو، وہ کافر کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن دستور کے مطابق اچھے طریقے سے رہو، اچھے طریقے. جیسے فرمانبردار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے ایسا رہو. نقش قدم پہ چلنا ہے اس بندے کے جو نیک ہو، جو نیک ہو میری طرف رجوع رکھتا ہو میری طرف. پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیچ میں یہ خطاب فرما کے بندوں کو پھر حضرت لقمان حکیم کی باقی ماندہ نصیحتیں جو بڑی قیمتی تھی ان کا تذکرہ کیا تھا کہ بندے کا جو بھی عمل ہے، برا ہے یا اچھا ہے، وہ اللہ ظاہر کرے گا. دنیا میں بھی ظاہر کر دیتا ہے اور آخرت میں اس کے سامنے رکھتے رہتے ہیں عمل تھا یا اچھا تھا یا برا تھا. لہذا بیٹا ہمیشہ وہ عمل کرنا جو اللہ کو پسند ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بین ہے، باریک بین. زمین کے نیچے کیچڑ میں کیا ہے اور پھر اس کے نیچے پانی میں کیا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر آتا ہے. پتھر کے اندر میری کیا کون سی مخلوق ہے، کس حال میں، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ کو نظر آتا ہے. جس طرح لطیف باریک بین ہے وہ، اور سبھی سارے اعمال اور ساری چیزوں کی خبر رکھنے والا. لہٰذا اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور لوگوں سے چھپا کے کرتا ہے تو رب سے نہ ڈرتے ہوئے گناہ کرنا، مخلوق سے چھپانا، یہ اس گناہ سے ڈبل گناہ. کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیے تھا، تو خالق کا ڈر نہیں اور مخلوق کا ڈر ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب گناہ کرے تو خالق کا ڈر وہ دل میں ہونا چاہیے اور خالق کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا اور اس کی نافرمانی میں کر رہا. اللہ اکبر. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے، نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ مصیبت آئے اس کو برداشت کرنے کی وصیت فرمائی اور فرمایا یہ پختہ کام ہے، پختہ. خود نماز قائم کرنا، خود نیکی پر رہنا، اوروں کو نیکی کا کہنا، خود برائی سے بچنا، اوروں کو برائی سے بچانا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ آئے مصیبت اسے برداشت کر لینا، یہ بڑے پختہ کام اور حوصلے کی کام ہے. اللہ کے نزدیک کے بڑے پکے کام ہے. اس کا اجر کہیں ضائع نہیں جاتا، اللہ اس کا اجر ضرور دیتا. اور پھر انہوں نے فرمایا بیٹے کو کہ لوگوں کے سامنے تکبر سے بات نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا اور نہ زمین پہ اکڑتے ہوئے چلنا، اس لیے کہ تکبری آدمی اللہ کو پسند نہیں، اور جو اللہ کو پسند نہ ہو گر جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے. اسی طرح آواز بھی جتنی ضرورت ہو نکالو، ضرورت سے زیادہ آواز نکالنا یہ بھی اللہ کو پسندیدہ نہیں. بہرحال یہ نصیحتیں وصیتیں تھی جس میں سر فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کو وحدہ لا شریک جاننا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا سر فہرست
ہمیشہ جتنے بھی حکیم دانا لوگ ہیں انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا اور شرک سے بیزاری کا ذکر کیا۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کے اثبات، شرک کی تردید پہ عقلی نقلی دلائل دیے ہیں، عقلی نقلی دلائل دیے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ میری ذات کمال والی صفات کا مالک ہے، میری ذات کمال والی جتنی بھی صفات ہے ان کا مالک، اور نقص عیب اور کمزوری سے وہ پاک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت میں ثابت فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و فرماتے ہیں عالم ترو، اور اس کو اگر یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے بے شمار عظیم احسانات یاد دلائے ہیں تو یہ بھی بالکل بجا ہے۔ دیکھیں عالم کرو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ دیکھنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک آنکھ سے ایک دل سے۔ جہاں دل سے دیکھنا مراد ہے، دل سے دیکھنے سے کیا مراد ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنا کہ اے میرے بندو، کیا تم نے اپنے دل و دماغ میں اس بات پہ غور نہیں کیا ہے کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ نے کام میں لگا دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے، تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے۔ تفسیر عربی کا لفظ ہے کہ سمجھ یہی مطلب تفسیر کا، تابع کر دینا، کام میں لگا دینا، خدمت میں لگا دینا۔ کس چیز کو؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری ان چیزوں کو جو آسمانوں کے اندر ہے اور جو زمین کے اندر ہے۔ ایسے بعض چیزیں تو ایسی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے قبضے میں رہ کے اور فردن ہر ایک کو اس کا مالک بنا کے ان چیزوں کو دیا۔ جیسے جانور ہیں کہ بہت سارے جانوروں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان کا مالک بنا دیا، کسی پر سوار ہوتے ہیں، کسی سے دودھ پیتے ہیں، کسی سے گوشت کھاتے ہیں، اور کسی سے ہل جو ہے وہ کھیتی باڑی کراتے ہیں، ہل چلواتے ہیں کھیت میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مادی چیزیں ایسی ہیں آج کل دور میں، کاریں لے لیں، بنگلے لے لیں، اور کرنسی لے لیں، کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، کہ جو اللہ نے فردن ہر کسی کے قبضے میں دی ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، استعمال کرنے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کام میں لگانے کے دو مطلب، ایک تو اللہ نے قبضے میں دے دیا اور انسان اس کو براہ راست استعمال کر رہے ہیں، براہ راست قبضے میں دیا اللہ نے، براہ راست استعمال کر رہا، جیسے ماض کی جتنی چیزیں ہیں۔ اور دوسرا کام میں لگانے کا اور تابع کرنے کا مقصد یہ کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے قبضے میں نہیں دیا، لیکن حضرت انسان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے سورج ہے ابھی ہمارے قبضے میں نہیں ہے، چاند ہے قبضے میں نہیں ہے، ستارے ہیں یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہوا ہے یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سورج کی روشنی سے، سورج کی گرمی سے، چاند کی روشنی سے، اس کی ٹھنڈک سے، اور ایسے ہی ستاروں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح پھر سورج جب آتا جاتا ہے تو اس سے ہمارے لیے کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے۔ دن میں کام کاج کرتے ہیں، اپنی ضروریات کما لیتے ہیں، رات کو ہم آرام کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے کام میں لگانے کا مقصد، ہمارے تابع کرنے کا مقصد، خدمت میں لگانے کا مقصد۔ اور مطلب وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور پوری کی اس نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں، ظاہری نعمتوں سے مادی، ساری مادی نعمتیں،
جیسے انسان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، سننے کی طاقت، قوت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، ٹٹولنے کی طاقت، اسی طرح ماں کی اس کے علاوہ کھانے پینے کی جتنی چیزیں کھانے پینے جن کا فائدہ اٹھاتے جو نظر آتی ہے، رہائش کے لیے مکان وغیرہ، جو جتنی دنیا کی ماں کی چیزیں نظر آتی، یہ ظاہری نعمتیں۔ بات کی نعمتیں جیسے دل و دماغ ہے، اور دل و دماغ کے ذریعے غور فکر کر کے ایمان ہے، ہدایت ہے، نیکیاں ہیں، یہ ساری کیا ہے بات کی نعمتیں۔ تو باقی نعمتیں ایمان کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں، نیکی کی صورت میں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے۔ اللہ قرآن نہ بھیجتا، اللہ تو نبی نہ بھیجتا تو ہم تو اندھیرے میں ہوتے، ادھر ہندوؤں کے ساتھ رہتے جہاں ان سے ہم نے بہت ساری رسمیں لی ہے، کہ دین بھی انہیں کا اختیار کرتے، پورا دین انہیں کے مذہب پر ہوتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ باقی نعمتیں دی، ہدایت، ایمان، نیکیاں، اور اس طرح ہم اس کے ذریعے اپنی آخرت اور درجات بنا رہے ہیں۔ اور ظاہری نعمتوں میں آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس کے علاوہ کھانے پینے کی، رہائش کی، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں میں نے کیوں دی؟ ظاہری بھی دی، باطنی بھی دی، کہ بندہ مجھے صحیح طور پہ پہچانے، صحیح طور پہ پہچانے، نہ میری خاص صفات بندوں میں مانے، مخلوق میں مانے، اور نہ مخلوق کی صفات مجھ میں مانے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے، صحیح طور پر مجھے پہچان کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے، خوش کرنے کی کوشش کرے، میری اطاعت کرے، میری عبادت کرے۔ لیکن حال یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ کیا جھگڑ رہے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے، بھیجی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے، اپنے بھیجے ہوئے نبی کی رسالت کو نہیں مانتے، یہ جھگڑنا ہے۔ جزا اور سزا کو نہیں مانتے، وقوع قیامت کو نہیں مانتے، اور اپنے آباء و اجداد کی غلط رسموں کو مانتے ہیں اور انہی کو دین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ مجھے صحیح طرح پہچانتے اور پھر میرے سوا کسی کی نہ عبادت کرتے، نہ اطاعت کرتے، اور میں جو چیز ان کی طرف بھیجتا، جو دین بھیجتا اس دین کو مانتے، جو حکم بھیجتا حکم کو مانتے، جو نبی بھیجتا نبی کو مانتے، لیکن ایسا نہیں کر رہے۔ بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی عقلی دلیل کے، اس کے بعد عقلی دلیل بھی نہیں ہے شرک کے اوپر، بلا خدان، اور بغیر کسی ہدایت یعنی نقلی دلیل کے، کوئی نقلی دلیل بھی نہیں، کسی نبی نے بتائی ہو، کسی نبی نے بتائی ہو، ولی نے بتائی ہو، ولا کتاب المنیر، اور نہ کسی روشن کتاب کے بغیر بھی کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کو جائز قرار دیا ہو۔ اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے آباء و اجداد کو پایا، اس چیز، اس رسم و رواج کی، اس دین کی پیروی کریں گے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، بھیجی ہوئی کتاب، بھیجے ہوئے دین کی ہم پیروی نہیں کریں گے۔ اولو کان الشیطان یدعو الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، اس رسم پر عمل کرتے ہوئے، اس رسم پر عمل کرنے کی صورت میں، اس رواج پر عمل کرنے کی صورت میں، آباء و اجداد کے غلط دین پر چلنے کی صورت میں شیطان ان کو جنت کی طرف بلاتا ہو۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں تو عورتوں نے نام نہاد حقوق کی خاطر
ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے جلوس کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی. اور اللہ نے نکاح، طلاق، وراثت کے باب میں جتنے بھی ان کے لیے احکام نازل کیے ہیں ان سے ان کو تسلی نہیں ملتی. تسلی اور مجازی اور عارضی حکمرانوں سے اپنے حقوق مانگتی ہے، مطالبہ کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہی تو وہی بات ہے، رسم و رواج کی تقلید ہے. رسم و رواج کی تقلید ہے. رسم و رواج مختلف ہیں، علاقائی رسم و رواج، ملکی رسم و رواج. ملکی رسم و رواج وہ جو حکمرانوں نے ایجاد کی ہوتی ہے. حکمرانوں نے اللہ تعالیٰ عزیز ملوکہم، لوگ عموماً اپنے بادشاہوں اور بڑوں کے دین پر ہوتے ہیں. تو تیزین بادشاہوں کے جو طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں پر، تو اب ایسے لبرل قسم کے لوگ، روشن خیال لوگ، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات وہ نہیں چاہتے اور اس کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، جلوس. اور عارضی حکمرانوں سے وہ اپنے نام نہاد حقوق مانتے ہیں. تو اللہ قدر بتاتے ہیں یہ میری نعمتوں کی ناشکری ہے، ناقدری ہے. ایک جگہ ہے اگرچہ ان کے آبا و اجداد کوئی عقل نہ رکھتے ہو، اگرچہ وہ گمراہ ہو، غلط راستے پر ہو اور ان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہو تو بھی جائیں گے. ہاں، آبا و اجداد اگر نیک ہو، نبی ہے، ولی ہے، نیک راستے پر ہے، پھر تو ان کی پیروی کرنا باعث فخر ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ شرک سے بیزار ہوں، میں تو اپنے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی ملت پر ہوں. وَمَنْ يُحْسِنْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو بھی اپنی ذات کو تابع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اللہ کی اطاعت کو لازم کر دے، اس کے فرازی راضی ہو یا ناراض ہو، ملک کے لوگ راضی ہو یا ناراض ہو، دنیا کے لوگ راضی ہو یا ناراض ہو، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس کے خلاف میں نے کسی کی بات نہیں ماننی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکیاں بھی کر رہا ہو، نیکیاں بھی. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ایک آدمی نے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو، جو جھوٹ تو سکتا ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتا. لا اکراہ فی الدین فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے باطل خداؤں اور باطل چیزوں کا انکار کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کی، اس کو لازم پکڑا، کہ ایسے آدمی نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا. لن خصاب لہا، ایسا کڑا کہ جو ٹوٹ نہیں سکتا. ایسے یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹے سارے کاموں کے انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے کاموں کا بدلہ دیتا ہے، اچھے کاموں کا اچھا، برے کاموں کا برا. دنیا میں بھی بدلہ مل جاتا ہے، اور اگر دنیا میں نہ ملا کسی کو تو پھر موت مرتے ہی پھر بدلہ مل جاتا ہے، مرتے. اور پھر آخرت میں بھی اس کا بدلہ تو کامل طور پر ملے گا ہر ایک کو. اور اصل میں نیکی کرنے والے کو نیکی کا، برائی کرنے والے کو برائی کا جو حقیقت میں بدلہ ملے گا آخرت میں ملے گا. پورا بدلہ جو ملے گا آخرت میں ملے گا. دنیا کا بدلہ پورا بدلہ نہیں، کیونکہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، دارالجزا تو آخرت ہے، وہاں اللہ پورا بدلہ لے گا. کچھ حضر بھی نہیں رہتا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن پورا بدلہ وہاں ہے. ایک حدیث سوچ رہا تھا، ذہن میں آ گئی، کچھ زیادہ آ رہے تھے، کچھ نہیں، اب پوری آ گئی. حضرت
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے غالباً منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ اس کی سزا دنیا میں دیتا، دنیا میں نقد دیتا اور فوراً دیتا، دنیا میں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت سے پہلے۔ ایک حق کی مخالفت کرنا، حق کی، اور دوسری چیز والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو ناحق ستانا، اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نقد دیتا۔ جیسے میں آپ کو ڈر کے بتاتا رہتا ہوں، جیسے اپنے والد کو پہاڑ سے گرانے لے گئے، وہ ہنسنے لگا، میں نے کہا کہ رونے کا مقام ہے، ہنستے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اسی جگہ سے، بالکل اسی جگہ سے میں نے اپنے والد کو گرایا تھا، تم نے اس پہاڑ سے مجھے گرانا تھا۔ ہنسی مجھے اس بات کی آئی کہ تم نے اس پہاڑ سے مجھے گرانا تھا، تو بڑا پہاڑ ہے، کسی اور جگہ سے بھی گرا سکتے تھے، تو بیان ہی اسی جگہ، جس جگہ سے میں نے والد کو گرایا تھا اسی جگہ تم مجھے لے آئے۔ تو مجھے اس بات لوگوں کی آج میرے سامنے کھلی کہ والد کے ساتھ جیسے کرو گے ویسے تمہارے ساتھ کیا جائے گا، اس کی حقیقت میں نے آنکھوں سے دیکھ لی، تب مجھے ہنسی آئی۔ تو بیٹوں کی قسمت میں سزا نہیں تھی اور بدبختی نہیں تھی، وہ سمجھ گئے، ان کو ہدایت سمجھ مل گئی، باپ کو واپس لے کے باپ سے معافی مانگی، معافی۔ تو ایک والدین کو ناحق ستانے کی سزا دنیا میں، اور تیسرا ظلم، آدمی خود ظلم کرے یا ظالم کی مدد کرے، اس کی سزا بھی نقد ملتی، دنیا میں ملتی ہے، آخرت سے پہلے، دنیا میں مرنے سے پہلے ملتی ہے۔ اس لیے ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ومن کفر فلا يحزنك كفر، اور جو کفر کرے تو آپ کو غم میں نہ ڈالے اس کا کفر۔ کیوں؟ الینا مرجعهم، ہماری طرف ہے ان کا لوٹ کر آنا، فننبئهم بما عملوا، پس ہم انہیں بتائیں گے ان کاموں کے بارے میں جو انہوں نے کیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاید کی روشنی میں فرماتے ہیں بیان قرآن میں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص حد تک کسی کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ایک خاص حد تک، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھ جائے، ایک خاص حد تک کوشش کرنا کسی کی اصلاح کی، یہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے بعد بھی نہ سمجھے پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ خود اسے نمٹ لے گا، خود اسے نمٹ لے گا، کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا فائدہ اٹھانے دے دیں گے، تھوڑی مدت تک فائدہ اٹھانے دے دیں گے۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں وقت مقرر کیا ہوتا ہے، 5 سال 10 سال، جیسے مکہ کے اندر ستانے والے اور رسول اللہ کے لیے بددعا مانگنے والے تھے، مانگتے تھے، 10 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غزوہ بدر میں مردار کر دیا۔ 10 سال تک اللہ نے بولے، تاکہ مانگنے والا اللہ کا حبیب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بددعا مانگی، اللہ اس بدبخت گھوڑے کو مان دیا ہے تاکہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دے، اس کے مال کو ختم کر دے، اس کو بھی ختم کر دے۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، لیکن 40 سال بعد اس کا نتیجہ ظاہر ہوا، اس کا نتیجہ ظاہر ہوا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی، لیکن 40 سال بعد نتیجہ ظاہر ہوا، 40 سال، ادھر 10 سال بعد۔ ایسے دنیا میں اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، نہیں تو آخرت تو کہیں گئی نہیں ہے، آخرت مرنے کے بعد سزا تو کہیں گئی نہیں ہے۔ ثم نضطر من عذاب الغلیظ، پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے سخت عذاب کی طرف، جہنم کے سخت عذاب کی طرف۔ جس کو رب سخت کہے وہ کتنا سخت ہوگا، اللہ تبارک اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے
پہلے تو اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل دیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی گزشتہ آیات کی طرح یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کمال کا تذکرہ فرمایا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی درسوں میں بتایا ہے توحید کے 4 درجے ہیں۔ توحید 4 درجے۔ پہلا درجہ ہے خالق ہونا، پہلا درجہ ہے واجب الوجود ہونا، دوسرا درجہ ہے خالق ہونا، تیسرا درجہ ہے مدبر ہونا اور چوتھا درجہ ہے معبود ہونا۔ پہلے جو دو درجے ہیں اس میں سوائے چند دہریوں کے باقی جتنے بھی انسان ہیں کسی بھی مذہب و ملت کے ساتھ ان کا تعلق ہو وہ اس پر متفق ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اور اللہ ہی واجب الوجود ہے، اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں۔ واجب الوجود تک کا مطلب کیا ہے؟ جس کا وجود ذاتی ہو، کسی کا عطا کردہ نہ ہو، جس کا وجود ذاتی ہو، کسی کا عطا کردہ نہ ہو، اور وہ ساری کی ساری صفات کمال سے متصف ہو، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو، مبرہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو اس کو بھی سارے مانتے ہیں، سارے ملت مذہب والے۔ تو اس کا دوسرا درجہ خالقیت ہے، اس پر بھی سارے متفق ہیں سوائے چند دہریوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں، وہ نہ ہونے کے برابر مختصر سی بات۔ باقی دنیا کے سارے انسان کسی بھی ملت و مذہب سے ان کا تعلق ہو وہ خالقیت پر بھی متفق ہیں، اللہ کی خالقیت پر کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، خالق صرف اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب خالق میں ہوں تو پھر معبود بھی میں ہوں، خالق میں ہوں پھر مدبر بھی میں ہوں، اس لیے کہ جو خالق ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، جو خالق نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو واجب الوجود ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، جو واجب الوجود نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ مدبر بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ مدبر ہونا۔ مدبر تدبیر سے ہے، تدبیر کو کہتے ہیں تدبیر انتظام کرنا، سارے کاموں کا انتظام کرنا، سارے نظاموں کا انتظام کرنا، یہ جو شمسی نظام ہے اس کا، زمین و آسمان کا نظام، دن رات کا نظام، حضرت انسان کی ساری ضروریات، سارے کام، ساری مخلوقات کی ساری ضروریات اور جتنے بھی کام ہو رہے ہیں دنیا اور آسمان اور زمین میں، ان سارے کام کا انتظام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے، براہ راست خود کرتا ہے، کسی کے سپرد نہیں کیا، نہ کسی کو اس کا اختیار دیا ہے کہ تم بھی میری طرح کر سکتے ہو، تم بھی میری طرح کر سکتے ہو۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعض کاموں کے اختیار دیا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی نفی کی ہے، وہ میرا بندہ ہے، وہ تو مجھے معبود مانتا تھا، اور سب انسانوں کو دعوت دیتا تھا کہ ایک اللہ کو معبود مانو، اللہ کو معبود مانو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب اور معبود نہیں ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک جتنے کام ہوتے ہیں سب کا انتظام وہ خود کرتا ہے۔ اسی طرح یہ تیسرا درجہ تھا توحید کا، اور چوتھا درجہ ہے معبود ہونے کا۔ جس کی عبادت کی جائے، یہ جو درجے، تیسرا مدبر ہونا، تدبیر کرنا، انتظام کرنا سارے کاموں کا، اور چوتھا درجہ عبادت کا لائق ہونا، اس میں لوگ آگے اختلاف کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہودی عیسائی عزیر علیہ السلام کو، یہودی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بعض کاموں کے اختیارات دے دیے ہیں، یہ دونوں اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ بڑی نفی دی ہے، نہ عزیر میرا بیٹا نہ عیسیٰ میرا بیٹا، دونوں میرے بندے اور میرے
بندہ ہونے پر وہ فخر کرتے ہیں اور ساری زندگی انہوں نے اس پہ فخر کیا ہے، لوگوں کو میری غلامی میری عبادت کی طرف بلایا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی بھی غیروں سے نفی کی ہے کہ عبادت کا لائق بھی لے ہو، ظاہر ہے جو واجب الوجود نہ ہو اور جو خالق نہ ہو، نہ وہ مدبر ہو سکتا ہے اور نہ وہ معبود ہو سکتا ہے۔ تو توحید کے 4 درجوں میں سے پہلے 2 درجوں پر تو لوگوں کا اتفاق ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی خالق مانتے ہیں، واجب الوجود مانتے ہیں۔ آخری 2 درجوں میں اختلاف کیا ہے لوگوں نے اور شرک کے مرتکب ہوئے۔ چنانچہ اللہ تبارک نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اس قسم کا انداز اللہ نے مختلف جگہوں پر اپنایا ہے، سوالی انداز۔ اور الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں پھر سب تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، سب تعریف ہے۔ پھر مدبر بھی وہی ہے، پھر معبود بھی وہی ہے۔ جب خالق وہی ہے، واجب الوجود وہی ہے، پھر یوں کہو مدبر بھی وہی ہے، پھر یوں کہو معبود بھی وہی ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر نہیں سمجھتے اس بات کو، غور فکر ہی نہیں کرتے، غور فکر ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر وہ غور فکر کریں تو زمین و آسمان میں بہت سارے دلائل اس کے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مدبر ہو سکتا ہے نہ کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی اللہ ان کا مالک بھی ہے، پیدا کرنے والا، اور ان میں اللہ کا تصرف چلتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے بے نیاز اور تعریفوں والا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، یا کہ اللہ تبارک نے کہنا چاہتے ہیں زمین کے اندر جتنے درخت ہے یہ اگر قل میں بن جائے، حالانکہ سائنس والے کہتے ہیں کہ صرف پودوں کی جو پودے ہیں ان کی قسمیں 10 لاکھ، ان کی قسمیں پودوں کی قسمیں 10 لاکھ ہے، پھر بڑے درخت وہ تو بے شمار ہے۔ فرماتے ہیں یہ سارے پودے سارے درخت اگر قل میں بن جائے اور ایک سمندر یہ 7 سمندر کے ساتھ اور مل جائے، یہ سیاہی بن جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو انسان جنات فرشتے اور جو بھی شعور والی مخلوق ہے وہ لکھنا شروع کر دے، پل میں ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہے۔ اب کلمات سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں 2 چیزیں مراد ہیں، 2 چیزیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات مراد ہے کہ اللہ کی معلومات اتنی ہے، اللہ کا علم اتنا لا متنافی ہے کہ اللہ کا علم اور معلومات ختم نہیں ہوگی، یہ قلب میں اور سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کا علم اور اس کی معلومات ختم نہیں ہوگی۔ اور یا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مراد ہے، یہ ساری قلب میں ختم ہو جائے گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی خوبیاں اور اس کی تعریف ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اس کی صفات ختم نہیں ہوگی، وہ اتنی صفات والا ہے۔ اللہ یہی فرمایا کہ اگر ہو جائے جو کچھ زمین میں درخت ہے قول میں اور سمندر سیاہی اور اس کے بعد پھر 7 سمندر مزید ہو جائیں تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اب بے شک اللہ تبارک و تعالی کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، مکہ والے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائم نہیں تھے، تو یہ کیسے ہوگا؟ ہم جب مٹی میں رل مل جائیں گے مٹی میں کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے ایک انسان کا بنانا اور سارے انسانوں کا بنانا یہ ایک جیسے لیکن ایک انسان کا پیدا کرنا، مارنا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ میرے لیے آسان ہے، ایسے ہی سارے انسانوں کو پیدا کرنا، مارنا اور پھر دوبارہ اٹھانا یہ میرے سے آسان ہے۔ نہیں یہ تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا مگر ایک نفس کی طرح، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ انسان کہہ رہا ہے وہ سن رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو میری کامل قدرت کو اگر دیکھنا چاہو، کامل قدرت کو، تو آپ کے سامنے اس کا منظر ہے، سامنے اس کا منظر ہے، روز دیکھتے ہو کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج کو اور چاند کو اسے کام میں لگا دیا ہے، اور ہر ایک چند کا ایک مقرر وقت تک، وہ کیا ہے؟ قیامت کا دن، قیامت کے دن تک چلتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا کرنا چاہے گا تو اس سارے نظام کو ختم کر لے گا، پھر یہ سورج گر جائے گا، چاند گر جائے گا، آسمان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آسمان گر جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے اور ایک زمین کٹیل میدان بن جائے گی، یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ غالباً سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ کائنات میں حضرت انسان تیرے لیے بنایا، تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، تیری خدمت کے لیے اور تیرے فائدے کے لیے بنایا ہے، صرف اس لیے کہ تو میرا بندہ، تو یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے لیے بنایا ہے۔ اس انسان کو اللہ نے بڑے کمال والا بنایا ہے، کمال والا، اور اس کی ہر چیز جامع ہے، اس کی عبادت بھی جامع ہے، ہر چیز جامع ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو بڑا پسند کرتا ہے، بڑا پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب تک ایک انسان بھی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے یہ دنیا ہے، جب ایک بھی نہیں رہے گا باوجود اس کے کہ بے شمار فرشتے اللہ کی عبادت دن رات ہر لمحہ کرنے والے ہیں، پھر اللہ اس دنیا کو نہیں چھوڑے گا۔ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ اس لیے کہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، باتوں کو سن رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے، یہاں تک کہ دیکھیں سینے میں جو خیال ہو، خیال دل میں، اب زبان تک آنے سے پہلے اللہ اس کو جانتا ہے کہ وہ خیال کیا، جو کھٹکا دل میں ہوتا ہے، کھٹکا اللہ نے فرمایا وہ بھی اللہ جانتا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اور یہ سارا کچھ اس لیے ہوگا اور یہ سارے دلائل میں نے اس لیے دیے کہ اللہ ہی برحق معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی برحق معبود ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اس کے سوا جو لوگوں نے معبود بنائے رکھے ہیں وہ